وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. احباب، بخاری کی حدیث ہے، رب کا بندہ جب رب کا قرب حاصل کرتا ہے، یہ حدیث پاک آپ کو پہلے کئی دفعہ سنائی ہے، بخاری شریف مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث کر رہا ہوں. جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر وہ جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل ادھر آؤ، جی مولا میں سن، وہ جو دنیا میں فلاں بندہ ہے نا، وہ فلاں بندہ مجھے محبوب ہو گیا ہے، مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اے جبریل تو بھی اسے اپنا محبوب بنا دے. یا اللہ اگر تو اسے محبوب بنا دیا ہے تو میں خود بخود اسے اپنا محبوب بنا لوں گا. میں نہ جبریل، بات ختم نہیں ہوئی، اب آسمانی مخلوق کو جا کے کہے، او آسمانی مخلوق سنو، رب فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا رہا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب سمجھو. آسمانی مخلوق بھی سر جھکا لیتی ہے، یا اللہ کہہ دیا، میں نہیں، ابھی جا زمین پہ، دھرتی پہ اعلان کر دے، دھرتی پہ کہہ دے، او لوگو زمین والو، رب کا فلاں بندہ محبوب بن گیا ہے، اب تم بھی اس سے محبت کرو. وہ بات 1400 سال پہلے گزر گیا تھا، لیکن 1400 سال بعد بھی آج OPF کی مسجد میں ابو بکر صدیق کا نام زندہ ہے، علی کا نام زندہ ہے. تو یہ بات میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ بات اس محبت کی ہے جس محبت نے رب کی محبت کو زندہ رکھا ہے. رب کی محبت نے اس محبت کو زندہ رکھا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ کا ذکر. کل میں نے عصر کی نماز کے بعد درس حدیث میں جو میں نے حدیث پاک بیان کی، وہ حدیث پاک میں اب نماز جمعہ کے موقع پر بھی عربی عبارت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کی کیفیت سے واقف ہوں. اور میری وہ بات اپنی جگہ پر یاد رکھنی ہے کہ اس ذکر سے مراد کیا ذکر ہے. اس حدیث پاک کو سن کر اس کیفیت میں ڈوب جانا ہے اور اپنا انالیسس کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنا احتساب نہ کر سکیں. اپنے من میں ایسے جھانکی لگا کر، ایسے نگاہ جھکا کر دیکھا جا سکتا ہے کیا میں اس کیفیت پہ پہنچا ہوں کہ نہیں. اگر پہنچ گیا ہوں تو واہ واہ واہ، بھلے بھلے، اور اگر نہیں پہنچا ہوں تو پہنچنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ. فرمایا اللہ رب العالمین، یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. ترمذی، امام ترمذی وہ بابا ہے جو حدیث کا درجہ بھی بتا رہا ہے. وہ کہتے ہیں وقال ھذا حدیث حسن، فرمایا حدیث صرف صحیح نہیں ہے بلکہ یہ حسن حدیث ہے، یعنی بالکل صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث کو حسن کے درجے میں ارشاد فرمایا ہے. اب آپ کو وہ تراجم کا نہیں معلوم تو اس لیے میں نے صرف اتنا بتا دیا ہے. کتاب میرے پاس موجود ہے، حوالہ میں عرض کرتا رہا ہوں. ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف کے اندر نیٹ پہ سرچ کرنا آسان ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ. فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، ساری مخلوق اللہ کے ہاں جمع ہو جائے گی. اللہ اس پوری مخلوق میں سے ایک بندے کو چن کر الگ کر دے گا، ایک بندے کو الگ کر دے گا، ایک بندے کو ایک سائڈ پہ کر دے گا. ساری مخلوق میں سے ایک بندہ الگ ہو جائے گا. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ. فرمایا پھر اس بندے مومن کو، اس انسان کو جس کو اللہ نے الگ کیا ہوگا، فرمایا اس کے گناہوں کے دفتر کھولے جائیں گے. اور جب اس کے گناہوں کے دفتر کھولے جائیں گے، 100 دفتر میں سے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے. اور ان 99 دفتروں کے اندر فرمایا ان 99 دفتروں کے حال کیا ہوگا؟ کل سجل مثل مد البصر. فرمایا حد نگاہ تک ایک دفتر کی لمبائی ہوگی. جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک ایک دفتر ہوگا. 99 دفتر گناہوں کے کھلیں گے. جب کھول کر
اس کے سامنے رکھے جائیں گے. اب وہ مالک ہم کلام ہوگا. ثم یقول، پھر وہ اللہ بولے گا، وہ اللہ ہم کلام ہوگا اور اللہ کہے گا اتنکرو من ھذا شیئا، اے انسان بندہ مومن بتا، تو تیرے پاس کوئی ایسا اعتراض ہے؟ کیا تو اس بات کے اوپر کوئی آبجیکشن رکھتا ہے، کوئی اعتراض رکھتا ہے کہ جن محافظوں کو میں نے تیرے اوپر مقرر کیا تھا، یہ جو کرامن کاتبین تھے، دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا تھا، بائیں کندھے والا خامیاں لکھتا تھا، برائیاں لکھتا تھا، بتا تیرے پاس کوئی اعتراض ہے؟ بتا تیرے پاس کوئی آبجیکشن ہے کہ تو اس کی کوئی بات کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے لا یا رب، مولا کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ لکھا وہ ٹھیک لکھا، انہوں نے جو کچھ لکھا وہ ٹھیک لکھا، تیری بارگاہ میں میری جو کچھ پہنچا وہ درست پہنچا ہے. پھر اللہ کہے گا لا، اے انسان بتا بتا، کیا تو اس بات پر کوئی عذر رکھتا ہے؟ افلک، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے اس پر؟ افلک عذر، کیا تیرے پاس کوئی اس بات پر عذر ہے؟ وہ کہتا ہے لا یا رب، مولا عذر بھی کوئی نہیں ہے، بس ناتواں اور کمزور ہونے کے ناطے میں گناہ کرتا رہا. آج جو گناہوں کے دفتر تیرے سامنے کھل گئے ہیں، مولا یہ بات درست ہے، مولا یہ بات ٹھیک ہے، میں اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی عذر بھی پیش نہیں کرتا. اس کمزور تھا یہ گناہوں کی جو ہے وہ دلدل میں پھنسا رہا، 99 دفتر گناہوں کے. رب فرمائے گا، اللہ رب العالمین کے حکم سے فرمایا کہ ایک فتخرج بطاقۃ فیہا، فرمایا اللہ کے پاس ایک کاغذ ٹکڑے کا ایک ٹکڑا ہوگا، ایک کاغذ کا. اللہ فرمائے گا اس کو نکالا جائے. وہ کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اللہ رب العالمین اس کو حکم فرمائے گا. اللہ فرمائے گا اے بندے اب جا اپنے میزان کے پاس کھڑا ہو جا. وہ بندہ عرض کرے گا مولا یہ میں میزان کے پاس کیسے کھڑا ہوں؟ ما ھذا البطاقۃ ما ھذہ السجلات، مولا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ادھر 99 دفتر میرے گناہوں کے اور ایک دفتر کی حد نظر تک ہے. مولا میں کیسے یہ جاؤں؟ تو کیسے کہہ رہا ہے میں کیسے جاؤں ان کے پاس؟ میں کیا کروں گا؟ یہ چھوٹا سا ٹکڑا کیا کرے گا؟ رب فرمائے گا اے بندے تجھے جو حکم دیا ہے تو اس کے پاس جا، تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، آج انصاف کا دن ہے، آج انصاف ہوگا. وہ بندہ اس میزان کے پاس جائے گا. جب اس میزان کے پاس جائے گا وہ ٹکڑا ایک پلڑے میں، وہ 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے. وہ 99 دفتر گناہوں کے وہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ختم کم ہو جائیں گے. وہ ایک ٹکڑے کا وزن زیادہ ہو جائے گا، وہ ایک ٹکڑے کا وزن زیادہ ہو جائے گا. جب وزن زیادہ ہوگا تو وہ بندہ حیران پریشان، لیکن جب اس کو کھولا جائے گا اس پر لکھا کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ لکھا جب وہ دیکھے گا تو پھر کریم نبی علیہ السلام نے آگے خود ارشاد فرما دیا میں فلا یذکر مع اسم اللہ شیئا، اور میرے غلاموں جب اللہ کا نام آ جاتا ہے اللہ کے نام سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر گناہوں کے دفتر دھل جاتے ہیں، پھر گناہوں کے دفتر کم ہو جاتے ہیں. رب کا نام بڑا ہے، رب کا نام بڑا ہے. لیکن میرے بھائیوں رب کا نام بڑا ہے کیا صرف اللہ اللہ کہہ لینے سے، کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے کیا یہ مقام مل جائے گا، یہ مرتبہ مل جائے گا؟ نہ میری بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اوے بندہ مومن جس رب کے الہ ہونے کی گواہی دی ہے، جس رب کے معبود ہونے کی گواہی دی ہے، جس کے لیے تو نے کہا لا معبود الا اللہ، جس کے لیے تو نے کہا لا مسجود الا اللہ، جس کے لیے تو نے کہا لا الہ الا اللہ. فرمایا اس الہ کی جب ہیبت اور اس کا دبدبہ اور اس کا رعب تیرے دل میں بیٹھے گا پھر یہ تجھے اشہد ان لا الہ الا اللہ پیدا دے گا. ایسا نہ ہو کہ میری ماں بہن بیٹی ایک طرف تو ذکر کر رہی ہو اللہ اللہ کہہ رہی ہو، دوسری طرف اس نے ہاف شریف پہنے ہوئے ہوں، ایک طرف تو
وہ اللہ اللہ کر رہی ہو، دوسری طرف اس کا ننگا سر ہو، ایک طرف تو مسلمان بھائی اللہ اللہ کر رہا ہو، دوسری طرف مسلمان کا دل دکھا کے آئے بیٹھا ہو، ایک طرف تو وہ اللہ اللہ کی صدا لگا کے بیٹھا ہو، دوسری طرف وہ اپنے بھائی کی دل آزاری کر کے بیٹھا ہو، دوسری طرف حقوق و لباس کو بحال کر کے بیٹھا ہو، پھر بات نہیں بنے گی۔ بات تب بنے گی جب اس اللہ کے نام پر ثم استقاموا اتنی استقامت ہو جائے، پھر چاہے اندھیری آ جائے، چاہے طوفان آ جائے، چاہے کائنات الٹ پلٹ ہو جائے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی ذات ہو، اور وہ ذات اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو۔ تو جب وہ اس بات پر قائم اور قائم ہو جائے گا، پھر وہ قابل کامل مومن بنے گا۔ پھر یہ بات کام دے گی کہ وہ ایک چپٹا نکالا کر اس کے نامہ اعمال میں رکھ کر یہ بتایا جائے گا، دنیا میں تو نے ہمیں یاد کیا، آج قیامت میں ہم تجھے یاد کر رہے ہیں، ہم تجھے یاد کر رہے ہیں، آج قیامت میں تیرا ذکر ہو رہا ہے۔ تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو پوری مخلوق سے چنا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رہے، یہ بات اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہوتی جب تک انسان کا دل صاف نہیں ہوگا۔ ایک طرف تو ہم بڑی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف دل میں کرتوتیں بھی لے کر کھڑے ہوں، دوسری طرف منافقت بھی دل میں لے کر کھڑے ہوں، اپنے بھائی کا بغض بھی دل میں لے کر کھڑے ہوں، رنجشیں بھی دل میں لے کر کھڑے ہوں۔ ایک طرف اللہ کے حضور پیشانی تو جھک رہی ہے، دل تو پھر اللہ کے لیے نہ ہوا، کیونکہ دل میں اللہ کی ہیبت نہیں بیٹھی۔ دل میں ہیبت بیٹھے گی تو بات بنے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین۔